کہ ان کے ہاں قطب، ان کے ہاں ابدال، ان کے ہاں اوتاد، ان کے ہاں مجذوب، اور ان کے ہاں ان تمام لوگوں کے کیا وظیفے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو یہ تمام سب اصطلاحات وہی کی گڑھی ہوئی ہیں. چنانچہ کہتے ہیں ابدال لوگ جو تھے، ابدال کے ذریعے سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ اکبر. مسلمانوں، میں وہ عقیدہ بتلانے جا رہا ہوں جو اسلام کے اندر حرام عقیدہ ہے، لیکن زکریا صاحب نے اس کو ذکر کیا. زکریا صاحب نے اس کو ذکر کیا. زکریا صاحب نے اس کو، زال سے نہیں زکریا ہے، یہ زے سے زکریا ہے، لیکن ذکر جو ہے یہ زال سے ہے. ذکر کیا ہے کہ ابدال کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام سے متعدد اعمال نقل کیے ہیں. حضرت خضر کون ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہی خضر ہیں، اس کے بعد کوئی خضر نہیں. اور ان ناہنجاروں کا یہی عقیدہ ہے، اللہ انہیں گمراہ لوگوں کا، کہ خضر ابھی بھی زندہ ہیں اور ہر جگہ چلتے پھرتے ہیں اور دنیا کے اندر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق اعمال نقل کیے ہیں، اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے. دیکھیں، مار رہا ہے داؤں شخص، یہ اپنی کتاب میں داؤں مار رہا ہے. اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے، لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو. یعنی اگر یہ فقہی مسئلہ ہوتا تب دلیل اور حجت کی ضرورت ہوتی. یہ فقہی مسئلہ نہیں تبلیغی جماعت والے بھائیوں، یہ فقہی نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور عقیدے کا مسئلہ فقہ سے نہیں صادر ہوتا، عقیدے کا مسئلہ قرآن اور سنت سے دلیل حجت ہوتا ہے. عقیدے کا مسئلہ قرآن اور سنت کی دلیلوں سے مبرہن ہوتا ہے. قیاس، اجماع، یہ تمام چیزیں عقیدے کے اندر ہرگز دلیل نہیں بنتی ہیں. قرآن جو کہے گا، جو سنت کہے گی، وہی ہمارے لیے حجت اور دلیل. فقہی مسئلوں میں قیاس، آراء، اجماع تو تمام سب ڈھکیل سکتے ہو، لیکن عقیدے کے مسئلے میں نہیں، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی. یہ بزرگ کون ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے. یہ بزرگ کون ہے؟ اللہ ہی جانے. کہ مجھے کوئی عمل بتلائیے جو میں رات میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک، سنو تعلیم، حضرت خضر کی تعلیم ہے. حضرت خضر سے پوچھا کوئی عمل بتاؤ کہ جس میں رات کو کیا کروں. انہوں نے کہا مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہو. مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کرو. کسی شخص سے بات نہ کر. نفلوں کی 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہ، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا رہا کر. عشاء کے بعد بھی بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ. ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ قل هو اللہ. نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، نماز کا، دیکھو خضر علیہ السلام کی تعلیم سنو، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 سجدہ کر. یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ کیا ہے؟ دیکھیں، اب تبلیغی جماعت والا اس کے اوپر بیچارہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. ہم نے دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، نماز پڑھ لیے، سنتیں انتے ختم ہو گئی، نفل و فل ختم ہو گئے تو دھڑک سے 1 سجدہ کرتے ہیں. ہمارا پیر کیا کرتا تھا یہ سجدہ، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہ سجدہ کرتے. یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے اسلام میں. اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا. اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا. زکریا صاحب اللہ سے ڈریں، اور تبلیغی بھائیوں آپ بھی اللہ سے ڈرو. اور خضر، ارے یہ خضر نہیں، یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا. خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، چاہے موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد. المہم اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچ چکے. لیکن یہ جو تم نے خضر ایجاد کیا ہے دیوبند کے گھرانے سے، یہ خضر شیطان ہے. یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے، یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے کی دعوت دیتا ہے. اگر وہ نبیوں کی تعلیم ہوتی تو نبی نمازوں کے بعد ایکسٹرا سجدہ کرنے کا حکم. بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئی؟ تبلیغی بھائیوں سمجھو، تم سے بیر نہیں ہے، ہم سے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام سب جھنجھٹوں کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی سیدھی لائن پہ آ جاؤ. ان اريد الا الاصلاح، میں اصلاح چاہتا ہوں. سنو، 1 سجدہ کر جس میں 7 دفعہ استغفار، 7 مرتبہ درود شریف اور 7 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. پھر سجدے سے سر اٹھا کر یہ دعا کر. کیا؟
یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرہ یا رحیمہما یا رب یا رب یا رب اللہ یا اللہ یا اللہ. پھر اسی حال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھ. پھر دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ جا. سونے تک درود شریف پڑھتا رہا. جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا. اب بتائیں اگر ان بھولے بھالے تبلیغی بھائیوں کو، تبلیغیوں کو، جو بیچارے قرآن و سنت سے نابلد ہوتے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، جن کو تمیز نہیں قرآن پڑھنے کی، حدیث کی، باتیں کیا ہیں، ان کے کانوں میں وہ رس نہیں ڈالے گئے، تو یہ تمام سب پڑھ پڑھ کے تو کیا کریں گے؟ یہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اسی امید میں زندگی گزار دیں گے. لیکن انہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر، انہیں شیطان ضرور آ کے کہے گا کہ میں نبی ہوں، ہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہیں آئیں گے. اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی جو بات ہے، خواب میں بہت سارے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں. یہی نہیں بلکہ حضرت جی نے اس کو ذکر بھی کیا ہے. کہا ہے کہ حضور اقدس کو خواب میں دیکھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً اور قطعاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی. روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے اور محقق ہے کہ شیطان کو اللہ نے یہ قدرت عطا نہیں فرمائی ہے کہ وہ خواب میں آ کر کسی طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے. مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں، مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں. یہ شیطان نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اور باتیں ذکر کی ہیں. بہرحال میں آئیے ایک اور بات آپ کے سامنے پرچے والی ذکر کروں. پرچے بھی چل رہے ہیں، پرچے بازی بھی ہو رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے، یعنی جانوروں کی زندگی. حیات الحیوان مانے جانوروں کی، حیوانات کی زندگی. تو اس میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعے کی نماز کے بعد باوضو ایک پرچے پر محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اور احمد رسول اللہ 35 مرتبہ لکھے اور اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے. 35 مرتبہ لکھے اور اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے، اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فرماتا ہے. اوہ طاعت پر کیا عطا فرماتا ہے؟ قوت عطا فرماتا ہے اور اس کی برکت میں مدد فرماتا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرماتا ہے. یہ تعویذ ہے. یہ کیا ہے؟ تعویذ ہے. محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ. گویا محمد رسول اللہ نہیں کافی تھا، احمد رسول اللہ لگانا کافی تھا. ظاہر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے احمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. لیکن اب یہ دیکھیں پیران پیر کی طرف اب یہ واقعہ منسوب ہے. اب ان کو کیا کہا جائے پیران پیر کے سلسلے میں؟ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ حفاظت فرماتا ہے. اور یہ تو یہ ہو گیا اپنے پاس لکھ کے رکھو، تعویذ ہے یہ. اگر اس کو موم جامہ وما کرا کے بھی پہن لیے، میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں موم جامہ وما بھائی دیر ہو اگر کہیں ضائع ہونے کا تو موم جامہ وما کرا کے پیتل اتل لگا کے پہن لو، باندھ لو، خلاص. یہ تمام سے برکتیں ہوں گی، حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ، وسوسے ہوں گے اور نبی کی اطاعت کرنے کے اوپر آپ کو مدد ملے گی. ہمارے یہ بزرگ جو ہیں نا تبلیغی بھائی، یہ بہت زیادہ بھاگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. ان کو چاہیے کہ زکریا صاحب کے اس فارمولے کے اوپر اپنائیں یا یہ تعویذ باندھیں یہ لوگ، ہے کہ نہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کار فرما ہو بھائی ان کو. چنانچہ کہتے ہیں اور اگر اس پرچے کو، دوسرا فائدہ، اگر اس پرچے کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کثرت سے ہوا کرے گی. یہ نیا نسخہ ہے، یہ نسخہ دیوبندیہ، نسخے نقشے دیوبندیہ آپ اس کو کہہ لیں. آپ زکریا صاحب کا ہے یہ خاص پرچے پر زیارت نبوی ہو رہی ہے. اور یہی نہیں بلکہ سنیں تو صحیح، لکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدے، سنیں لکھتے ہیں کہ علی متقی نقل کرتے ہیں کہ ایک فقیر نے فقراء مغرب سے، فقیر یہ کوئی بھیک مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، یہ فقراء فقیر جس کو کہتے ہیں فقیر ہے بھائی، آدمی فقیر ہے یعنی اللہ کا محتاج ولی جس کو کہہ لیں. فقراء مغرب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں. اعوذ باللہ. یہ دیکھو یہ کتاب ہے بھائی، آپ یہ نہ سوچو کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. یہ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں، فضائل درود میں اس کو ذکر کیا. لکھتے ہیں کہ شراب پینے کے لیے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ.
اللہ کے نبی زندگی بھر لوگوں کو شراب سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ خواب میں شیطان دیکھ رہا ہے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس نے واسطے رفع اس اشکال کے یعنی اس مشکل کے حل کرنے کے لیے علماء سے استفتاء کیا، پوچھا کہ حقیقت حال کیا ہے؟ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ ہر ایک عالم نے محمل اور تعویل اس کی بیان کی۔ ایک عالم تھے مدینہ میں نہایت متبع سنت، ان کا نام شیخ محمد اطراد تھا۔ جب وہ ان کی نظر سے یہ استفتاء گزرا تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے اس کو فرمایا کہ لا تشرب الخمر، یعنی شراب نہ پیا کر۔ اس نے لا تشرب کو اشرب سنا۔ گرو یہ چلا چکر ہو گئے، دیکھنے والا سمجھ نہ سکا کہ اشرب حضور کہہ رہے ہیں کہ لا تشرب کہہ رہے ہیں، پیو کہہ رہے ہیں یا نہ پیو۔ یہ تعبیر بیان کرنے والے حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ